آیت مبارکہ کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں، آیت کا مطلب مزید واضح ہو جائے گا اور ان دونوں باتوں کا مطلب بھی واضح ہو جائے گا۔ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا مزید معنی آیت مبارکہ کے مکمل ہو جانے پر مزید معنی واضح ہو جائے گا۔ یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو۔ جب رات آتی ہے تو دن ڈھک جاتا ہے، دن چھپ جاتا ہے، اندھیرا، ہر طرف اندھیرا اور تاریکی ہو جاتی ہے، اور روشنی جو ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ روشنی اس وقت موجود نہیں ہوتی، روشنی کی غیر موجودگی ہوتی ہے، اور ہر طرف کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی اپنی ایک کاریگری بتا رہا ہے، یہ بھی اپنی ایک قدرت بتا رہا ہے۔ یطلبہ حثیثا، طلب کرتا ہے دن رات کو تیزی سے۔ دن خود چھپ گیا، رات آنے کی وجہ سے دن خود چھپ گیا۔ جب دن چھپ گیا تو اب وہ طلب کر رہا ہے کس کو؟ رات کو۔ دن کا رات کو تیزی سے طلب کرنے کا مطلب یہ بنے گا کہ دونوں چیزیں آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، دونوں چیزیں بڑی ترتیب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات اور دن کے آنے جانے میں کبھی وقفہ آ جائے، کبھی تعطل آ جائے، کبھی ان کے اندر انقطاع واقع ہو جائے، کبھی یہ سلسلہ ٹوٹ جائے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کہ رات گئی تو دن آ گیا، دن گیا تو رات آ گئی۔ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے ایسے جڑے ہوئے ہیں، ایسے اٹیچ ہیں، ایسے منسلک ہیں، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہیں آپس میں کہ ایک چیز جاتی ہے دوسری چیز آ جاتی ہے، دوسری چیز جاتی ہے وہ پہلی چیز آ جاتی ہے۔ دن گیا رات آ گئی، رات گئی دن آ گیا۔ اس طرح یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میری کاریگری ہے، یہ میری صنائی ہے، یہ میری قوت طاقت کا کرشمہ ہے، اور میری حسن ترتیب اور حسن انتظام کا یہ انتہائی منظم، ویل آرگنائزڈ ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک سکیجول ہے کہ ایک چیز گئی دوسری چیز آ گئی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ رات جب آ جائے تو دن کے آنے میں کوئی دیر ہو، یا دن آ جائے تو رات کے آنے میں دیر ہو۔ یہ دونوں چیزیں ایسے منسلک ہیں آپس میں کہ ان کا آنا جانا ترتیب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، سورج اور چاند اور ستاروں کو، یہ جو پیچھے آیت کے شروع میں لفظ آیا تھا خالقہ، یہاں ہم خالقہ کو پھر لے آئیں گے، اور اسی خالقہ کو یہاں آیت کے اندر، اس ٹکڑے کے اندر، اس جملے کے اندر لا کر ہم معنی یہ کریں گے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سورج کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے چاند کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ستاروں کو پیدا فرمایا۔ والشمس والقمر والنجوم، اللہ تعالیٰ یہاں پھر اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی کاریگری اللہ تعالیٰ یہاں پھر ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ رب ہوں کہ جس نے سورج کو بھی، چاند کو بھی اور ستاروں کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے طرح طرح کی یہ میری مخلوقات کو دیکھو اور میری قدرتوں کو سمجھو، اور میرے وجود پر ایمان لے کے آؤ، اور میری توحید پر ایمان لے کے آؤ۔ اگلا جملہ سمجھیے گا، مسخرات بامرہ، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ سب مخلوقات اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنانے کے بعد کائنات سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، بعض گمراہ لوگوں کا، بعض انتہائی بھٹکے ہوئے لوگوں کا، اور جو فکری طور پر انتہائی کج روی کا شکار ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنانے کے بعد اب اس کا کوئی کائنات سے سروکار نہیں ہے، اس کی کائنات سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کائنات بنا کے فارغ ہو کے معاذ اللہ استغفر اللہ عرش پہ بیٹھ گیا ہے، اور اب وہ بے اختیار ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، اور بس وہ اس کائنات کو بنانے کے بعد اس نے اس کائنات کو کائنات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے،
कायनात खुद ही चलती रहे जैसे चल रही है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये सब चीज़ें बनाई भी मैंने हैं, तख्लीक भी मैंने की हैं, और तख्लीक करने के बाद ये मेरे अम्र से जुड़ी हुई हैं, मेरे अम्र की पाबंद हैं, मेरे अम्र के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मेरे अम्र के बग़ैर इस कायनात के अंदर एक पत्ता नहीं हिल सकता, बारिश का एक कतरा ज़मीन पे नहीं आ सकता, हवा का एक झोंका नहीं आ सकता, दरख्त का एक पत्ता पैदा नहीं हो सकता। और इसी तरह आप जितनी चीज़ें हैं अला हाज़ल क़ियास, आप समझते जाएं कि जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह ताला के अम्र के साथ हो रहा है। एक बात यहाँ बड़ी वजाहत के साथ समझने वाली है, एक उसका निज़ाम तकवीनी है और एक उसका निज़ाम तशरीई है। बाद लोग कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला के हुक्म से ये कायनात चल रही है तो फिर यहाँ गुनाह क्यों होता है, इसका मतलब ये है गुनाह भी अल्लाह के अम्र के साथ हो रहा है। तो उसका जवाब सादा लफ्ज़ों में ये है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, निज़ाम तशरीई। निज़ाम तशरीई के अंदर इंसानों के पास इख्तियार है, वो चाहें तो उस पर अमल करें और चाहें तो उस पर अमल न करें। जैसा कि अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया, अब कोई नमाज पढ़े या नमाज ना पढ़े उसने हुक्म दे दिया, ये उसका हुक्म तशरीई है। एक है अल्लाह ताला का निज़ाम तकवीनी। निज़ाम तकवीनी के अंदर कोई इख्तियार नहीं, जो हुक्म उसने दे दिया मिन्नो अन वैसा ही होगा। उसने जिसको हुक्म दिया है उसके पास कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह ताला ने सूरज को तुलू होने का हुक्म दिया, उसने तुलू हो जाना है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार कर दे, उसमें कोई सुस्ती करे, कोई गफलत करे, कोई लेट करे। जब उसका हुक्म आ जाएगा तुलू हो जा, वो हो जाएगा। इस तरह अल्लाह ताला के ये दो किस्म के निज़ाम चल रहे हैं, एक निज़ाम तकवीनी और एक निज़ाम तशरीई। आगे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु, सुन लो, खूब अच्छी तरह सुन लो, उसी के लिए है पैदा करना और उसी के लिए है हुक्म देना। खल्क़ से मुराद यहाँ पर यह होगा वो चीज़ें जो मादा से पैदा हुई, और अम्र से मुराद ये होगा वो चीज़ें जो अल्लाह ताला के हुक्म कुन से, अम्र कुन से पैदा हुई। क्योंकि कुछ चीज़ें मादा से पैदा होती हैं, कुछ चीज़ें मादा के बग़ैर अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा होती हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर दो लफ्ज़ रख कर ये बात बता दी, तख्लीक भी उसी के लिए है और अम्र भी उसी के लिए है। वो चाहे तो चीज़ों को मादा के साथ पैदा करे और चाहे तो चीज़ों को मादा के बग़ैर पैदा करे। मादा के साथ भी पैदा करे तो वही पैदा करता है, जैसे बीज से दरख्त का पैदा होना, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। अल्लाह ताला बीज के ज़रिए दरख्त को पैदा फरमा रहा है, अंडे से चूज़े को पैदा फरमा रहा है, माँ के पेट से बच्चे को पैदा फरमा रहा है, नुत्फ़े से इंसान को तख्लीक फरमा रहा है। ये हैं सारी वो चीज़ें जो आलम खल्क से ताल्लुक़ रखती हैं। और एक है अल्लाह ताला का अम्र, जिसमें मादा का कोई अमल दखल नहीं है। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ताला ने अपने अम्र कुन से फरमाई। अम्र कुन के साथ अल्लाह ताला ने आदम के जिस्म के अंदर रूह फूंक दी। तो बाज़ चीज़ें खल्क में आएंगी, आलम खल्क में, और बाज़ चीज़ें आलम अम्र में आएंगी। इसी का एक मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत ये है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आलम जिस्मानियात से ताल्लुक़ रखती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आलम मुजर्रदात से ताल्लुक़ रखती हैं। आलम जिस्मानियात, हमें जो कुछ नज़र आ रहा है वो है आलम जिस्मानियात, और आलम मुजर्रदात जो हमें नज़र नहीं आ रहा, मसलन दिल के अंदर पैदा होने वाली कैफियत को हम देख नहीं सकते, वो अल्लाह ताला का आलम अम्र है। जिसको हम देख सकते हैं वो आलम खल्क है, और जिसको हम आँखों के साथ देख नहीं सकते वो अल्लाह ताला का आलम अम्र है। दिल का इरादा, दिल का ख्याल, इसको कोई भी नहीं जान सकता, इसको कोई भी देख नहीं सकता। दिल भी उसने पैदा किया, तो दिल क्या है? आलम खल्क। और दिल के अंदर उठने वाले ख्यालात ये क्या हैं? ये आलम अम्र है। इसी तरह देखिएगा अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर रूह को रखा है, तो रूह क्या है? ये भी आलम अम्र है। हमारा जिस्म, ये जिस्म क्या है? ये आलम खल्क है। और जिस्म के अंदर जो रूह है ये क्या है? ये आलम अम्र है। इसी का एक तीसरा मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि पैदा भी वही करता है, हुक्म भी वही देता है। यानी जितनी भी उसने चीज़ों को तख्लीक फरमाया है,
وہ خود فرمایا ہے، اور ان چیزوں کے اوپر جو حکم ہے وہ کس کا چل رہا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے۔ تو چیزوں کی تخلیق کرنا یہ ہو گیا خلق، اور چیزوں کو حکم دینا یہ ہو گیا امر۔ تو تینوں مطلب آپ سمجھ کے آیت کا مطلب اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، حاکم بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ خالق یہ اللہ تعالیٰ کی قوت خلق ہے، اور حاکم یہ اللہ تعالیٰ کی قوت امر ہے، یعنی آرڈر دینے کی جو اتھارٹی ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے۔ چیزوں کو پیدا کرنا یہ بھی اسی کا کام ہے، اور چیزوں کے اوپر اپنا حکم نافذ کرنا، اپنا آرڈر جاری کرنا یہ بھی اسی کا کام ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، تبارک بڑی برکت والا ہے، اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکتوں والا ہے۔ چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا، پھر وہ اپنے عرش کے اوپر متمکن ہوا، اور یہ بات بھی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ 6 دنوں میں کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی شان و شوکت کے اظہار کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ تو تیسری بات اللہ پاک نے فرمائی رات اور دن کی، اور چوتھی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی سورج، چاند اور ستاروں کی۔ پانچویں بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ چھٹی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی خلق بھی اسی کے لیے ہے، امر بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ 6 چیزیں آیت مبارکہ کے اندر بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ میری عظمتوں کے چند پہلو ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ بیان سے باہر ہیں، وہ گنتی سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت 54 کے ساتھ کلاس اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف آیت 55 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔